السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں حافظ محمد عمران۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کی تیاریوں کے حوالے سے عالمی کپ کی، اور کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پاکستان کی ٹیم کو، اور سلیکشن کمیٹی کے لیے کتنا مشکل ہوگا اس بڑے ایونٹ کے لیے، عالمی مقابلے کے لیے ٹیم کا انتخاب۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آسٹریلیا کے خلاف حال ہی میں جو پاکستان نے ون ڈے سیریز کھیلی ہے اس میں مکمل طور پر ناکام رہی ٹیم۔ کچھ نئے کھلاڑیوں کو آزمایا گیا، ان کی کارکردگی کے حوالے سے بات کریں گے، بالخصوص عابد علی جنہوں نے اپنے افتتاحی میچ پر 3 فگر اننگز کھیلی اور اس پوزیشن کے لیے ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ پاکستان کی نچلی سطح کے کرکٹ میں کن مسائل کا سامنا ہے اور ان کے حل کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ پاور ہیٹرز کی بہت بات ہوتی ہے، ہمارے پاس ایک غیر معمولی بیٹنگ ٹیلنٹ کیوں نہیں آ رہا ہے، ان سب معاملات پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر اکیڈمیز گولڈن آرم کا خطاب حاصل کرنے والے مدثر نظر صاحب۔ السلام علیکم مدثر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مدثر صاحب، پاکستان کی ٹیم عالمی کپ کے لیے بالکل تیاریوں میں ہے۔ آپ کے خیال میں جو پہلا مرحلہ ہے اسکواڈ کا اعلان کرنا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی نے، کتنا مشکل لگتا ہے آپ کو کہ سلیکشن کمیٹی کے لیے ایک جتنا بھی عرصہ انہوں نے 2016 سے اب تک گزارا ہے، یہ سب سے مشکل کام ان کے لیے آنے والا ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ آسانی سے ٹیم سلیکٹ ہو جائے گی؟ نہیں، مشکل ہے کم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی یہ پاکستان کرکٹ کا سب سے مصروف ترین سال تھا۔ وہ اس میں پاکستان ایک کھلاڑی بھی شامل کیے ہیں میں نے، کیونکہ ان کے 3 مختلف ایونٹس تھے جو انہوں نے کھیلے ہیں۔ تو فرنچ پلیئرز بھی وہ سارے میچز کھیلے تھے، پاکستان کا فرسٹ کلاس سیزن، پھر پاکستان کی نیشنل ٹیم کے کافی سارے پروگرام، آن ٹاپ آف دیٹ پروگرام صرف نہیں تھے بھی یو اے میں، جہاں پہ کنڈیشن کافی ایکسٹریم ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، تو اس سے فٹنس کے مسائل آ جاتے ہیں، اور پھر آئے بھی ان کو۔ اور اس وقت پاکستان ٹیم کا سب سے بڑی مصیبت ہی یہ ہے ان کے لیے کہ انہوں نے جو 5 ون ڈے انگلینڈ کے لیے کھیلنے ٹورنامنٹ سے پہلے، تو وہ کافی لمبا کر رہی ہے ٹور کو، تو فٹنس کے مسائل ان کو دوبارہ آ سکتے ہیں، جن کو ریکوری ٹائم دیا تھا اور چلاکی بھی انہوں نے کی، اچھا کیا انہوں نے ان کو ریسٹ دیا۔ اب اس سے آگے جا کے اس کے نتائج کیا آتے ہیں دیکھنے کے، لڑکے دوبارہ انفٹ تو نہیں کہیں ہو جائیں گے، کیونکہ 5 میچز ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ورلڈ کپ سے پہلے میچز ہیں جو فرینڈلی میچز، تو یہ کافی ہیوی کمٹمنٹ ہے۔ سلیکشن کمیٹی کے لیے مشکل کیوں ہوگا ٹیم کا انتخاب عالمی کپ کے لیے، جب 2016 سے اب تک وہ مسلسل مختلف سیریز کے لیے، ایونٹس کے لیے ٹیم کا انتخاب کرتے آئے ہیں؟ مشکل کیوں آپ کو لگتا ہے کہ جب 2019 کے عالمی کپ کے لیے انضمام الحق کی سربراہی میں سلیکشن کمیٹی ٹیم کا انتخاب کرے گی تو ان کو مشکلات کیا ہوں؟ سب سے بڑی مشکل بات یہ ہے کہ ایک سرٹن پیریڈ پہ ان کو نام دینے ہوتے ہیں۔ ورلڈ کپ تھوڑا مختلف ہوتا ہے، وہ 15 لڑکے کے نام کوئی وہ 1 یا 2 مہینے پہلے دینے پڑتے ہیں، اور کیونکہ لڑکوں کو فٹنس کے مسائل تھے پچھلے کچھ مہینوں میں، تو اس وجہ سے میرے خیال میں ان کو مشکلات آ سکتی ہیں کہ ڈیڈ لائن کو میٹ کرنا ہے، اور پھر ساتھ نظر بھی رکھنی ہے کون کتنا فٹ ہے۔ یہ جو سیریز حال ہی میں ہم نے کھیلی ہے آسٹریلیا کے خلاف متحدہ عرب امارات میں، یہ کس حد تک ان تیاریوں کو متاثر کر سکتی ہیں، اور کس حد تک اس جو سیریز ہے اس نے سلیکشن کمیٹی کے کام میں اضافہ کیا ہے؟ کیونکہ عابد علی کی جس طرح کی پرفارمنس ہوئی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہوئی ہے، میڈیا پر بھی سابق ٹیسٹ کرکٹرز بھی اس کے اوپر بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک بڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے اس حوالے سے؟ بڑی تبدیلی تو سمجھتی کیا مطلب ہے آپ کو اس سے، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک عابد علی کا تعلق ہے، آپ ایز اے سلیکٹر یا ایز اے کرکٹ بورڈ جو بھی آپ چاہتے ہیں کسی بندے سے، وہ اس نے کر کے دکھا دیا ہے۔ بی اٹ کو جو آسٹریلیا کے ساتھ وہ اے ٹیم کا میچ ہو، اس میں اس نے رن کیے، پھر جب اس کو پوری ٹیم کے ساتھ جب میچ ہوا تھا تو ایک سائڈ 11 جو انگلینڈ لائنز وغیرہ کے ساتھ، وہ تو تھا ایک میچ وہ کھیلا تھا پوری آسٹریلیا ٹیم کے ساتھ بھی، تو اس میں بھی اس نے رن کیے تھے۔ پھر ایک جتنے میچز تھے سب میں اس نے رن، چاہے وہ ون ڈے ہوں چاہے وہ ٹیسٹ میچز ہوں، اور اس کے بعد پاکستان کا فرسٹ کلاس سیزن اس کا بڑا بمپر سیزن تھا۔ تو آپ اس سے زیادہ کچھ مانگ نہیں سکتے، اور جب آپ نے اس کو دوبارہ چانس دیا بھی، اینڈ پہ جا کے جب اس کو چانس دیا تو اس پہ بھی انہوں نے 100 کر دیے، اور پھر کرکٹ بھی ایسا کھیل ہے کہ اگلے دن 0 ہو گیا ان سے۔ لیکن اس سے زیادہ بہتر پرفارمنس کوئی دے نہیں سکتا، یا اتنے امتحان میں کوئی گزر نہیں سکتا جیسے وہ گزرا ہے،
اس نے ہر امتحان میں کامیابی کی. اب آپ کو لگتا ہے کہ ان کو جو اگلی کامیابی ہے وہ بھی مل سکتی ہے؟ کیا وہ عالمی کپ کی ٹیم میں آ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ مین ان فارم. اب لے کے جاتے ہیں سلیکٹرز نہیں لے کے جاتے ہیں، لیکن ایک منترا جو فالو کرتی ہے پوری دنیا کہ جب آپ فارم میں ہوتے ہیں اس وقت آپ کی سلیکشن ہونی چاہیے، کیونکہ جب فارم سے باہر ہو جاتے ہیں تھوڑی سی فارم نیچے آتی ہے، پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے. اور جب اس ریڈ ہاٹ رنس پہ رنس کیا جا رہا ہے تو اس کی سلیکشن بنتی ہے پھر. اچھا، پاکستان کی ٹیم کو جب آپ ورلڈ کپ کے لیے دیکھتے ہیں، آپ کے خیال میں کیا چیزیں ایسی ہیں کہ ٹیم ٹاپ 4 میں آ جائے یا اس سے آگے نکل جائے؟ دیکھیں کافی لمبا پروگرام ہے اور اس میں پاکستان کی بیٹنگ تو انڈر پریشر آئے گی انگلینڈ میں، کیونکہ گیند موو کرتا ہے ادھر، لیکن پاکستان کا جو بالنگ اسٹرینتھ جس کو کہا جاتا ہے وہ اس وقت ایسا ہے کہ آپ نے دیکھا انہوں نے لڑکوں کو ریسٹ کروایا کافی، اور اگر وہ ریسٹ کارآمد ہو جاتا ہے اور اگر لڑکے فریش رہتے ہیں اور جا کے وکٹیں لینی شروع کرتے ہیں تو پھر تو اچھی بات ہے. لیکن وہی لڑکے اگر پوری طرح سے فٹ نہیں ہیں اور جا کے فٹنس کے مسائل میں پھنس جاتے ہیں تو پھر مشکل ہوگی. یہ پاکستان کے لیے انگلینڈ کی سرزمین بڑی ہمیشہ سے اچھی رہی ہے نتائج کے اعتبار سے. پاکستان جب کبھی بھی گیا ہے وہاں پر باہمی سیریز کھیلنے کے لیے یا پھر آئی سی سی کے ایونٹس کھیلنے کے لیے، تو پاکستان کی کارکردگی اچھی رہی ہے. 2009 کا ورلڈ T20 چیمپئن شپ بھی وہاں پر کھیلا. پھر پاکستان کے بڑے بڑے کرکٹرز کی وہاں پر بڑی خوشگوار یادیں ہیں انفرادی اور اجتماعی کارکردگی کے حوالے سے بھی. آپ بھی انہی میں شامل ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرتی رہتی ہیں جب وہ انگلینڈ میں کرکٹ کھیلتی ہے، کھلاڑی زیادہ اچھا پرفارم کر جاتے ہیں، یہ چیزیں فائدہ دے سکتی ہیں ورلڈ کپ میں؟ بالکل دے سکتی ہیں. آج بھی جو کرکٹ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے نا، اب BCCI اسٹرانگ ہو گیا، لوگ بات کرتے ہیں انڈیا کی، لیکن جو وہ ٹریڈیشن ہے نا انگلینڈ کی، اور جہاں اگر آپ اف یو گروئنگ آپ کو کرکٹ کھیلیں تو آپ کے دھیان انگلینڈ کی طرف کافی ہوتا ہے، کہ جو خاص کر میرے زمانے میں جب تک آپ انگلینڈ میں پرفارمنس نہیں دیتے تھے لوگ آپ کو مانتے ہی نہیں تھے. تو یو ہیو ٹو ریز یور گیم جب آپ انگلینڈ میں جاتے ہیں. اور پھر انگلینڈ میں پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت سارے پاکستانی وہاں رہتے ہیں اور ٹریول بھی کچھ لوگ کر کے جاتے ہیں، تو سیر کرنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، پھر ان کو کریڈٹ مل جاتی ہے وہاں پہ. تو بڑی زبردست ایٹماسفیئر ہوتا ہے. انفیکٹ جو 1999 کا ورلڈ کپ بہت سکسیزفل ورلڈ کپ تھا، لیکن وہ بنایا پاکستان اور انڈینز نے تھا وہ ورلڈ کپ. انگلینڈ میں ایک تبدیلی آ گئی تھی لوگوں میں کہ کرکٹ دیکھا کیسے جاتا ہے. وہ تو بڑے کنزرویٹو ہوتے ہیں، کپ کافی لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اب یہ ڈھول کے ساتھ اور ناچ گانے، یہ جب پاکستانیز نے اور انڈینز نے شروع کیا تو وہ ویسٹ انڈیز کو بھی پیچھے چھوڑ گئے تھے. آپ کامنٹری بھی کر رہے تھے اس دوران سے. مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کی ٹیم کا جو ایک فارمیشن آپ کو لگتی ہے، اس میں آپ کو کس شعبے میں زیادہ ٹیم میں جان نظر آتی ہے اور ہمارے لیے پریشانی کا باعث کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہے تو بالنگ ہے نا ہمارے یہاں جو سیم اٹیک ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ون ڈے میں بھی اور 2020 میں آج کل لیگ اسپننگ کی بڑی امید ہو گئی ہے، اور شاداب جب سے ٹیم میں آیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ممبر بن گیا ہے پاکستان ٹیم کا. بٹ اگین اس کے بھی اب تھوڑا سا فٹنس کے مسائل رہتے ہیں، تو کتنی اس نے جلدی ریکور کی ہے، کس اسٹیج پہ ہوگا اس ٹور پہ. ای ول پلے اے ویری امپورٹنٹ پارٹ، کیونکہ 4 سیمر ہوں گے آپ کے پاس اور ایک لیگ اسپنر، سارے اٹیکنگ بالر ہوں گے تو آؤٹ کرنے کے چانسز کافی ہے. اور انگلینڈ میں بہت دفعہ ہوتا ہے لڑکے ٹیمیں 50 اوور میں بھی آل آؤٹ ہو جاتی ہیں. پاکستان کی جو بالنگ اٹیک اس وقت یہ ہے کہ اگر تو عامر کو لے کے جاتے ہیں تو سب سے بڑی یہ ہوگی کہ وہاں پہ وکٹیں لے گا کہ نہیں لے گا. کنڈیشن اچھی ہیں اس کے بالنگ کے لیے، اور گرمی بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. سو آئی تھنک اٹ مے ہیلپ ہم، لیکن اس کے لیے ایک ایز اسپیئر نمبر 1 بالر ہو کر وکٹیں لینا پاکستان کی سکسیس میں بہت پارٹ پلے کرے گا. حسن تو ہے ہی جو بڑی زبردست بالنگ کرتا ہے، آج کل فارم میں بھی دوبارہ آ گیا ہوا، لیکن عامر کا جو لین پیچ ہے وہ پاکستان کے لیے بہت پریشان کن ہے. ایک تیز گیند باز کی حیثیت سے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں محمد عامر کو؟ مسئلہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ وکٹس کیوں نہیں لے پا رہے ہیں حالانکہ وہ ایک وکٹ ٹیکنگ آپشن ہے؟ آپ کو ان کی کس چیز میں خامی نظر آتی ہے کہ وہ جو بریک تھرو ہے پاکستان ٹیم کے لیے وہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے؟ مجھے اس کا ایک تو اب لیک آف کانفیڈنس ہے. جب وکٹیں نہیں ملتی نا، ایک میچ ہو گیا 2 میچ ہو گئے تو بندہ برداشت کرتا تھا، لیکن بہت لمبا لین پیریڈ چلا گیا، لیک آف کانفیڈنس ہے. دوسرا میں نے سی ہم بولنگ، مجھے وہ
اس کی وہ خاص فٹنس نظر نہیں آتی جو دیکھیں جب آپ فاسٹ بال جو بالنگ کر رہے ہیں چاہے اسپنر بھی ہو آپ کو اپنے بالنگ کریز کو آپ کو اٹیک کرنا پڑتا ہے وہاں پہ آپ کو اٹیک کرنا پڑتا ہے مومنٹم کریٹ کر کے آپ اٹیک کرتے ہیں وہاں پہ وہ وکٹ پہ آپ تھوڑا سا رک جاتا ہے تو اگر بال سوئنگ بھی ہو رہا ہے اندر بھی آ رہا ہے لیکن زپ نہیں ہے اس میں تو پھر آپ کو وہ تنگ کرتی ہے آئی تھنک اس کو اپنی اگر تو ٹائم بھی اس کو ملا ہوا ہے کافی اس پہ آئی ایم شیور اس نے کام کیا ہوگا. آپ کے خیال میں جو تیکھا پن ان کی گیند بازی میں ہے وہ فٹنس کہیں نہ کہیں اس پر اثر انداز ہو رہی ہے؟ میں نے سی بالنگ مجھے جب وہ بالنگ کریز اٹیک کرتا نظر نہیں آتا دین اٹ میکس می تھنک کہ دیر از سم تھنگ رانگ اور اٹ مسٹ ہیو اے لاٹ ٹو ڈو ود فٹنس. پاور ہیٹرز کی بہت بات ہوتی ہے جی. مدثر نظر صاحب آپ اس شعبے میں پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں اور کیا واقعی یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کرکٹ کے لیے کہ اس پر بہت زیادہ بات کی جاتی رہی ہے اور پریشر آتا رہے؟ پاکستان کرکٹ اس وقت بالکل 2020 کی طرف چلی گئی ہے. گلی کوچے میں بھی وہ ٹانگ ایک سائڈ پہ نکال کے چھکے مار رہے ہوتے ہیں. پہلے ہوتا ہے وہ کہ سیدھا کھیلتے تھے سڑکوں پہ بھی لوگ سیدھا کھیلتے تھے. اب پاکستان کی ٹیم بات ہی یہ کرتی چھکے مار دو یہ کر دو وہ کر دو پاور ہیٹر ہونے چاہیے. کوچز بھی اس میں پریشر میں آ جاتے ہیں پاور ہیٹر ہونے چاہیے. کتنے ہیں پاور ہیٹر پوری دنیا میں؟ اور پھر اٹ ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود 2020 کرکٹ. 50 اوور میں آپ کو لمبا کھیلنے والے کئی دفعہ ورنہ 50 اوور بہت لمبے ہو جاتے ہیں اور خاص کر انگلینڈ میں پاور ہیٹر آ جائیں ٹانگ کلیئر کر کے مارنے ڈنڈا اڑ کے وہاں جاتا ہے تو اتنا آسان نہیں ہوتا. انگلینڈ میں تھوڑا سا آپ کو مختلف طریقے سے اور بڑے دماغ سے کھیلنا پڑتا ہے. بیٹنگ میں پاکستان کو مسائل کا سامنا ہے. کچھ جو ایک بڑے غیر معمولی کرکٹرز پاکستان کے پاس بلے باز آ جاتے تھے اس طرح کے بلے باز نہیں مل رہے. وجہ کیا ہے آپ کی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں کیوں اتنا بڑا خلا ہے؟ آئی کین اونلی تھنک کہ دیکھیں یہ سب چیزیں سائیکل میں آتی ہیں. ایک زمانے میں فاسٹ بال چلے آ رہے تھے کیونکہ انڈر 19 وغیرہ تک دیکھتے ہیں ہم تو 16 اور 13 کے بھی دیکھ رہے ہیں. یہ ساری کھیپ نیچے سے بھی چلی آ رہی ہے. انڈر 16 کے بھی کچھ لڑکے ایسے ہیں جو کہ 80-85 پہ بالی سو. لیکن اگر آپ دیکھیں فخر زمان بھی ریسنٹلی آیا ہے اپنا امام الحق بھی وہ بھی ہمارے سسٹم سے ہی آیا ہے. کوئی یہ نہیں کہ پی ایس ایل کی وجہ سے گھس گیا وہ ٹیم میں. اعظم ہے وہ بھی اسی سسٹم سے آیا ہے. رضوان ہے اس وقت دوبارہ سے رن کیا ہے. عابد کافی عرصے سے رن کرتا آ رہا ہے. تو اتنا یونس کی طرح کا کوئی پلیئر نہیں آ رہا تو پھر یہ لوگ تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. اچھا جب ہم اپنے نچلی سطح کی بات کرتے ہیں کرکٹ کا سٹرکچر بھی تبدیل ہونے جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنا زیادہ آپ کمپٹیشن کروائیں گے ہیلدی کمپٹیشن کروائیں گے ہوگا جتنا زیادہ اسٹف ہوگا کمپٹیشن تگڑی ہوتی ہے. لیکن صرف شیلڈ کرکٹ نہیں ہے آسٹریلیا کی اسٹرینتھ. آسٹریلیا کی مین جو اسٹرینتھ ہے نا وہ گریٹ کرکٹ اگر آپ نہیں کھیلتے تو آپ شیلڈ کرکٹ کے سلیکٹ نہیں ہو سکتے. اس طرح انفراسٹرکچر تو آؤٹ آف دس ورلڈ ہے. کسی بھی کرکٹر سے پوچھو تمہاری فیوریٹ گریٹ کرکٹ ہوتی ہے وہ 2 دن پہ ہوتی ہے. پراپر کرکٹ ہو رہی ہوتی جس میں لمبی اننگز بھی کھیلنی پڑتی ہے ہوتے بھی پورے سمر میں. تو پاکستان کا بھی اگر ہم اسی طرح کے سے میچز کروانے شروع کر پنڈاگلر کے جو ہم کھیلے تھے میں وہ دونوں وہ زمانے میں جو پہلا پنڈاگلر ہوا تھا وہ ہوا بھی لاہور میں تھا اور قذافی اسٹیڈیم میں کافی سارے میچز تھے. اور ان دونوں قادر صاحب نے نیا ایک چیلنج تھا بیٹسمینوں کے لیے وہاں پہ رن کرنا بولنگ دماغ میں وہ بھی ہے کہ ایک ہی دفعہ پاکستان میں زبردست ٹورنامنٹ تھا. اس کے بعد پنڈاگلر ہوا تھا لیکن تھوڑا سا اس کا اتنا مزہ نہیں آتا جو پہلے والے کا کمپٹیشن لیول بہت زیادہ تھا. تو اس طرح کی طرز کا وہ کو ٹورنامنٹ کروانا چاہتا ہے یا اس طرح سے پاکستان ہوں گے نہیں ہوں گے. خود بورڈ بھی گومگوں کی کافیت کا شکار رہا. ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بڑا ٹورنامنٹ چیمپئنز ٹرافی جیتی انہوں بورڈ کس طرف جا رہا ہے. تو میں نے سے کسی جگہ میں کسی کو بات کرتے دیکھا کہ سرفراز گفتان بنے گا نہیں بنے گا. آئی تھاٹ ایوری بڈی واز پریٹی شیور کہ ورلڈ کا گفتان وہی ہوگا. تو یہ سب صرف میڈیا کی میں اسپیکولیشن چلتی رہی ہے. ہاں اگر بھی رن کیے اس نے پاکستان کے بھی رن کر دیے ہیں تو دس از آل اباؤٹ کمپٹیشن. میں اگر پاکستان کی ٹیم کی طرف دیکھتا تھا ماجد اور صادق دونوں اتنے زبردست کھلاڑی تھے. بہت نیند نہیں آتی تھی سمجھ نہیں آتی کیسے ٹیم میں آؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا میں غصہ وہیں رہ گیا ہوں. وہ اوپر نیچے ہو گیا پھر میں وہیں بیٹھا رہا. تو ایک تو وجہ تھی میں چھوٹا تھا ان سے دے ور کمنگ ٹوورڈز دی اینڈ آف دا کیریئر. تو لیکن یہ تو کمپٹیشن ہے. دیکھیں مصباح نے اتنا عرصہ گزارا ہے بھائی ٹیم سے کیونکہ 3 پاکستان کے جو ٹاپ کلاس بیٹسمین پیدا ہوئے ہیں اگر 10 ہیں ان میں 3 اس وقت ایک ہی ٹیم میں کھیل رہے تھے تو اس کو پھر بیٹھنا پڑا.
تو یہ دس از نیم آف دا گیم. وسیم باری 15 سال 17 سال کھیلا ہے, کوئی بھی کیپر آگے نہیں آ سکا. تو یہ تو گیم ہے. ٹاپ فور میں پاکستان کی ٹیم آ سکتی ہے عالمی کپ میں؟ کیوں نہیں آ سکتی؟ پاکستان کی ہمیشہ عالمی کپ میں پرفارمنس اچھی ہوتی ہے. 96 میں بھی, حالانکہ وہ بھی کوارٹر فائنل میں جا کے ہارے تھے, لیکن وہ پہلے جتنی میں سے سیمی فائنل تک تو ضرور پہنچی تھی پاکستان کی ٹیم, یہ جیتی بھی. اور تو بالکل وہی ٹریڈیشن برقرار رہے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا مدثر نظر صاحب نے مفصل انداز میں اور تکنیکی اعتبار سے جو ان کی سلیکشن کے حوالے سے, ان کی کارکردگی کے حوالے سے جو بات کر سکتے تھے مدثر نظر صاحب نے کی ہے, ساتھ ہی ساتھ پاکستان ٹیم کے کمبینیشن کے حوالے سے اور کون سے کھلاڑی امپیکٹ ڈال سکتے ہیں اس پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. محمد عامر کی بولنگ کے ساتھ اصل مسئلہ کیا ہے, وہ وکٹس حاصل کیوں نہیں کر پا رہے ہیں, آج مدثر نظر صاحب نے اس پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. آپ سنتے آ رہے ہوں گے کہ وہ وکٹیں نہیں لے رہے ہیں, وہ وکٹیں نہیں لے رہے ہیں, وہ وکٹیں کیوں نہیں لے رہے ہیں. اس کا حل آج کسی حد تک مدثر نظر صاحب نے بتایا. ساتھ ہی ساتھ سرفراز احمد کی کپتانی کے حوالے سے, پاکستان کے نئے ڈومیسٹک اسٹرکچر کے حوالے سے, یہاں پر کس قسم کا اسٹرکچر ہونا چاہیے, اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان کی ٹیم 2019 کے عالمی کپ میں ٹاپ 4 میں آ سکتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے ورلڈ کپ میں اچھا کھیلتا رہا ہے. حافظ محمد